اہل ایمان انبیاء و شہداء و صالحین سے ملاقات کریں گے، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اس لیے قیامت کے دن کو باہمی ملاقات کا دن بھی کہا گیا ہے، جس دن انسان اپنے ہر عمل کا، اپنے ہر بول کا، اپنی آنکھوں کی ہر جنبش کا، اپنے قدموں کی ہر آہٹ کا، حتیٰ کہ اپنے دل کے عزائم کا، نیک ارادوں کا، اچھے احساسات کا، اچھے جذبات کا، ایک ایک چیز کا انسان بدلہ پا رہا ہوگا۔ ہمارا رات کو سونا اور صبح جی اٹھنا، یہ ایک قیامت کی دستک ہے کہ تمہیں ایک دن اپنی نیند سونا بھی ہے اور رب کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہونا بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ یوم آخرت کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ پہلی ملاقات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم جانیں گے قیامت کے نام جو قرآن میں آئے ہیں اور جو احادیث طیبہ میں آئے ہیں۔ عرب لوگ جب بھی کسی چیز کی عظمت پہ فوکس کرتے تھے اور اس کی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتے تھے، یا اس کی صفات مختلف ان کی نمائندگی کرنا چاہتے تھے، تو مختلف قسم کے اس کے نام رکھتے تھے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قیامت کے بہت سارے ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے قرآن مجید اور احادیث میں جو نام آئے ہیں، 100 سے زائد قیامت کے نام بتائے۔ روز قیامت کو القیامہ کہتے ہیں۔ قیامہ کا معنی کھڑے ہو جانا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن انسان اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے رب کے سامنے زندگی کا حساب دینے کے لیے۔ روز قیامت کو الآزفہ بھی کہا جاتا ہے، اچانک، کیونکہ یہ اچانک برپا ہوگی۔ قیامت کا ایک اور نام البعث بھی ہے۔ البعث کا معنی ہوتا ہے نئے سرے سے کسی چیز کو اٹھانا، چونکہ رب کریم مردوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، اس لیے اسے یوم البعث بھی کہا جاتا ہے۔ یوم التغابن، یوم التغابن، تغابن خسارہ، نقصان۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو لہو و لعب کے اندر گزارا، وہ اس دن خسارہ پا رہے ہوں گے، نقصان اٹھا رہے ہوں گے، اس لیے اسے یوم التغابن بھی کہا گیا ہے۔ روز قیامت کو رب کریم نے یوم الطلاق بھی کہا ہے، تا کے ساتھ، الطلاق، باہمی ملاقات کا دن۔ اس دن انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا، مجرم مجرموں سے ملاقات کریں گے۔ جو کمزور لوگ ہیں، جن پیشواؤں کے پیچھے لگ کر وہ پوری زندگی گمراہی کے راستے پہ چلتے رہے، وہ ان سے ملاقات کریں گے۔ اہل ایمان انبیاء و شہداء و صالحین سے ملاقات کریں گے، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اس لیے قیامت کے دن کو باہمی ملاقات کا دن بھی کہا گیا ہے، اور جنتیوں کے تو پھر کیا ہی کہنے، اور ان کی ملاقاتوں کے تو کیا ہی کہنے۔ اس لحاظ سے یہ یوم الطلاق بھی ہے۔ اس دن کو یوم التناد بھی کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ تناد کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو پکارنا، بلانا، آوازیں دینا۔ اہل ایمان پتہ نہیں کس کس انداز میں ایک دوسرے کو بلا رہے ہوں گے، اور جنتی لوگ ایک دوسرے کو کس محبت کے ساتھ بلاتے ہوں گے، اور مجرم لوگ کس طرح سے واویلے کرتے ہوں گے، پکارتے ہوں گے، کبھی کسی کو اور کبھی کسی کو، اور ان کی کوئی نہ سنی جاتی ہوگی۔ اس کو یوم التناد بھی کہا گیا ہے۔ یوم الجمع، جمع کرنے کا دن۔ انسان اول سے لے کے قیامت تک جو آخری انسان آئے گا، سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب انسانوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا۔
کوئی پیچھے نہیں رہے گا، اس لیے اس کو یوم الجمع بھی کہا جاتا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، بہت بڑی حقیقت جسے 1,00,000 سے زائد 1,25,000 سے بھی بڑھ کے انبیاء اپنے اپنے ادوار میں بیان کرتے آئے۔ رب العالمین نے آسمانی کتابوں میں جس حقیقت کا تذکرہ کیا، ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے، اس لحاظ سے اسے الحاقہ بھی کہا گیا۔ یوم الحساب، یہ حساب کا دن ہے، یوم الحسرہ۔ وَأَنذِرْهُمْ یوم الحسرہ، ان کو آگاہ کر دیجئے اس دن سے جس دن انسان کف افسوس ملے گا، حسرت کرے گا، پشیماں ہوگا، اور اپنی سابقہ زندگی کی کوتاہیوں کو یاد کر کے، غفلتوں کو یاد کر کے، نافرمانیوں کو یاد کر کے، رب کریم کی بغاوتوں کو یاد کر کے انسان کف افسوس مل رہا ہوگا، ہائے یہ میں کیا کر بیٹھا، مختلف قسم کے ایسے الفاظ ادا کر رہا ہوگا، بلکہ بعض لوگوں کی حسرت کا تو یہ عالم ہوگا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ بعض انسان تو اس حسرت اور ندامت کے اندر اپنی ہی انگلیوں کو ایک ایک کر کے کاٹ کاٹ کے چبا رہے ہوں گے۔ یہ ان کی انتہا درجہ کی حسرت اور اس کے اظہار کا ایک انداز ہوگا۔ قیامت کا دن، اس کے نام خوشی کا پتہ بھی دیتے ہیں اور غم کی خبر بھی دیتے ہیں، اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ہیں اور منکرین کے لیے وعید اور تہدید بھی ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الیوم الحق ہے۔ حق ٹھیک ٹھاک جیسے اس کو ہونا چاہیے وہ دن ویسے ہی ہوگا، جیسے اس کے مراحل ہونے چاہیے وہ ویسے ہی ہوں گے، صداقت پہ مبنی ہوں گے، عدل پہ مبنی ہوں گے، حقیقت پہ مبنی ہوں گے۔ اس لحاظ سے اسے یوم الحق کہا جاتا ہے۔ یوم الخروج، نکلنے کا دن، قبروں سے باہر نکلنے کا دن۔ یوم الدین، یوم الدین، قیامت کے اہم ترین ناموں میں سے ایک نام اور ایک صفت یوم الدین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وما ادراک ما یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ بدلے کا دن، جس دن انسان اپنے ہر عمل کا، اپنے ہر بول کا، اپنی آنکھوں کی ہر جنبش کا، اپنے قدموں کی ہر آہٹ کا، حتیٰ کہ اپنے دل کے عزائم کا، نیک ارادوں کا، اچھے احساسات کا، اچھے جذبات کا، ایک ایک چیز کا انسان بدلہ پا رہا ہوگا اور مختلف طریقوں سے بدلہ اسے مل رہا ہوگا۔ نیک کو نیکی کا بدلہ، اچھے کو اچھائی کا بدلہ، برے کو برائی کا بدلہ، ظالم کو ظلم کا بدلہ۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس لحاظ سے قیامت کو یوم الدین کہا جاتا ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ الصاخہ، الصاخہ، چنگھاڑ، جس دن ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک آواز ہوگی، ایک پکار ہوگی فرشتے کی طرف سے اور سور کے ذریعے سے، ایسی چنگھاڑ کہ جو بلند ہوتی چلی جائے گی۔ اس لحاظ سے اسے الصاخہ کہا گیا ہے۔ الطامۃ الکبریٰ، سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی مصیبت۔ اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی؟ ضابطے بدلے، انسان کے راز کھلے، کائنات تلپٹ ہوئی، زمین تہس نہس ہوئی، سورج چاند کو بکھیر دیا گیا، آسمان کو شق کر دیا گیا، پہاڑوں کو چلا دیا گیا، راز کھول دیے گئے، نامہ اعمال سامنے رکھ دیے گئے، اور پوری کی پوری زندگی اس کا ایک منظر انسان کے سامنے
جو کچھ وہ کرتا رہا گھومنے لگا، تو یہ ایک پریشانی کا دن ہوگا، مصیبت کا دن ہوگا، اور بہت بڑی پریشانی کا دن ہوگا۔ اس لحاظ سے اسے الطامہ الکبریٰ کہا گیا۔ الغاشیہ ایک اس کی صفت ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، چھا جانے والا دن۔ ہر انسان پہ جب یہ دن شروع ہوگا بس اسی کی سوچ چھا جائے گی، اس کے اعصاب پہ یہی چھا جائے گا، اس کی فکر و نظر پہ، دل کی دھڑکنوں پہ بس اسی کا خیال چھایا ہوگا، اور پوری کائنات پہ چھا جائے گا، سمندر پہ، بر و بحر پہ، زمین آسمان پہ، سورج چاند پہ، ریت کے ذرے پہ، زمین کی تہوں پہ، آسمان کی بلندیوں پہ، کائنات کے ایک ایک چپے پہ چھا جائے گا یہ حادثہ۔ اس لحاظ سے اس کا نام الغاشیہ ہے۔ اس کا ایک اور نام جو انسان کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، الفزع، الفزع الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ کا دن۔ جس دن ہر انسان گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا، وہ پریشان ہوگا، اس کا دل گھبرایا ہوگا، اتنا گھبرایا ہوگا اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کے بعض انسانوں کے دل یوں باہر نکل کے یوں لگے گا جیسے حلق سے باہر نکلنے والے ہیں۔ اتنا گھبرایا ہوا کہ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی اور اس کا چہرہ بدلا بدلا، سیاہیاں چھائی ہوئیں اور مختلف اس کے انداز بنے ہوئے۔ اس لحاظ سے اسے یوم الفزع کہا جاتا ہے، گھبراہٹ کا دن۔ اس کا نام یوم الفصل بھی ہے، فیصلے کا دن، جس دن رب العالمین انسانوں کے درمیان فیصلے کریں گے، انسانوں کے باہمی فیصلے کریں گے، حقوق اللہ کے فیصلے، حقوق العباد کے فیصلے، رشتہ داروں کے باہمی فیصلے، اہل ایمان اور اہل کفر کے معرکوں کے فیصلے، حق و باطل کے فیصلے، جن حقائق کے اندر آج انسان جھگڑ رہا ہے اور بڑا باتونی بنا ہوا ہے، اور ضد پہ آ کے ان حقائق کا انکار کیے جا رہا ہے۔ اس دن فیصلہ سنایا جائے گا، حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، حقیقت کیا تھی اور فسانہ کیا تھا۔ القاریہ، دستک دینے والا۔ القاریہ، ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ کھٹکھٹانے والی، دستک دینے والی۔ دیکھیے، دستک اسے کہتے ہیں، میں کسی کے دروازے پہ گیا اور میں نے یوں ناکنگ کی، اسے دستک کہا جاتا ہے۔ دستک ایک پیغام ہے کہ آپ کے دروازے پہ کوئی آیا کھڑا ہے۔ قیامت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پہلے سے اپنی نشانیاں نہ بتاتی ہو۔ ہمارا رات کو سونا اور صبح جی اٹھنا، یہ ایک قیامت کی دستک ہے کہ تمہیں ایک دن اپنی نیند سونا بھی ہے اور رب کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہونا بھی ہے۔ یہ نباتات، ان کا خشک ہو جانا اور پھر موسم بہار میں دوبارہ ان کا اگ آنا، یہ قیامت کی دستک دیتے ہوئے ہمیں اطلاع کرتا ہے کہ اس کائنات کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ زمین پہ آنے والے زلزلے اور بھونچال یہ اس بات کی دستک ہیں کہ یہ زلزلے جو آج خاص ایریے اور محدود علاقے میں آتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ پوری کی پوری زمین کے اوپر اور پورے جہاں اور کرۂ ارضی کے اوپر ایک قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اسے القاریہ کہا جاتا ہے کہ مختلف علامات کے ذریعے، حوادث کے ذریعے اور نشانیوں کے ذریعے قیامت کا دن انسانوں کے کانوں اور ان کے دلوں پہ دستک دے رہا ہے کہ میں آیا چاہتا ہوں اور آنے والا ہوں۔ اس کا ایک اور نام جو قرآن مجید میں اور احادیث میں بیان ہوا، یوم المعاد ہے۔ یوم المعاد، دوبارہ جی اٹھنے کا دن، ایسا دن جس میں اللہ رب العزت نے جو وعدے انسانوں سے کیے ہوئے ہیں
وہ ان کو پورے کر کے دکھائے جائیں گے۔ اس لحاظ سے ایک مستقل اس کا نام الوعد الحق بھی ہے، وعدوں کی تکمیل کا اور سچے وعدوں کے اظہار کا دن۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک اور نام یوم الوعید ہے۔ رب العالمین نے کفار و منافقین کو، ظالمین کو جو بھی وعیدیں سنا رکھی ہیں کہ تمہیں یہ سزا دی جائے گی، تمہیں ایسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، وہ ساری وعیدیں اس دن کے اندر تکمیل کو پہنچیں گی اور انسان ان کا مشاہدہ کرے گا۔ قیامت کے دن کو الساعہ متعدد مقامات پہ کہا گیا ہے۔ الساعہ وقت کو کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک ایسا وقت ہے جو آخری وقت بھی ہے، اور ایک ایسا وقت ہے جس سے نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس لحاظ سے اسے الساعہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایسا وقت ہے جس کا اللہ رب العزت نے ایک خاص اجل مقرر کر رکھی ہے۔ اس لحاظ سے بھی اسے الساعہ کہا جاتا ہے۔ یوم قیامت کا ایک اہم ترین نام الیوم الآخر ہے، جو قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ وارد ہوا ہے اور زیادہ تر اس نام کو استعمال کیا گیا ہے۔ دو لحاظ سے اسے الیوم الآخر کہا جاتا ہے کہ دنیا کے فنا ہونے کے لحاظ سے جب سے دنیا کا آغاز ہوا، اس دن پہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کے اختتام کا آخری دن ہوگا، زمین کے فنا ہونے کا، سورج چاند کے ٹوٹ کر بکھر جانے کا، اور اس کائنات کے ختم ہو جانے کا یہ آخری دن ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی کہ اس کے بعد پھر یوم آخرت کے بعد پھر آخرت شروع ہونے والی ہے، یعنی ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، جس میں اس پہلی زندگی کے انسان انجام اور رزلٹ کا مشاہدہ کرے گا۔ اس لحاظ سے اسے الیوم الآخر کہا جاتا ہے۔ یہ تو متعدد نام تھے جو قرآن مجید کے اندر اور احادیث طیبہ میں اس دن کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مقامات پہ اس دن کی صفات بیان کی گئیں۔ صفات النبأ العظیم، بہت بڑی خبر، اور انسانوں کے لیے سب سے اہم ترین خبر یہی ہے کہ جس کائنات میں تم زندگی بسر کر رہے ہو، تمہارا رب اور اس کائنات کا خالق تمہیں بتاتا ہے، اور یہ بہت بڑی خبر دیتا ہے، نہ تمہاری زندگی ہمیشہ باقی رہے گی اور نہ تمہاری یہ کائنات ہمیشہ باقی رہے گی۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ یہاں پہ اللہ نے اس دن کو النبأ العظیم کہا۔ یوم عسیر، بہت مشکل دن، علی الکافرین غیر یسیر، جو منکروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یوم ثقیل، بڑے بوجھ والا دن۔ یوم کبیر، بہت بڑا دن۔ یوم محیط، احاطہ کرنے والا دن، ایک ایسا دن جس میں رب العالمین پوری کائنات کو احاطہ میں اس انداز سے لیں گے کہ انسان مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ آج ہمارے اختیارات میں کچھ نہیں۔ ایک اور صفت اس کی بیان کی گئی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ آج بھی سب حکم اللہ ہی کے چلتے ہیں اور اسی کے اختیار میں ہیں، لیکن آج انڈائریکٹ چل رہے ہیں۔ بظاہر کچھ انسانوں کے وقتی اختیارات ہمیں نظر آتے ہیں، اس دن ظاہری اختیارات بھی سلب کر لیے جائیں گے اور ہر انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ کوئی کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس کی ایک اور صفت بیان کی گئی، جس دن مال اور بیٹے انسان کے کام نہیں آئیں گے۔ اس کی صفت یہ بھی بیان کی گئی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، جس دن انسان بھاگے گا
راہ فرار اختیار کرے گا، من اخی اپنے بھائی سے، و امہ اپنی ماں سے، و ابی اپنے باپ سے، و صاحبتی اپنی اہلیہ سے، و بنی اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس کی صفت اللہ نے بھی بیان کی، وترى كل أمة جاثیہ كل أمة تدعى إلى کتابها، جس دن ہر امت کو اپنے نام اعمال کو لینے کے لیے بلایا جائے گا اور رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ تھیں قرآن مجید میں جو اس عظیم دن کی صفات بیان کی گئیں اور جو اس عظیم دن کے نام بیان کیے گئے۔ ہماری یہ ملاقات رب تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے زندگی رکھی تو جاری رہے گی، اور آئندہ ایپیسوڈز میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قیامت کا آغاز کیسے ہوگا، البعث کیسے ہوگا، اور جو مختلف اس کے مراحل ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس دن میں مجھے اور آپ کو کامیابیاں اور راحتیں نصیب فرمائے، ہولناکیوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔